جب رسول مارے گئے تو جینے کا فائدہ کیا ہے؟ جو جہاد کرے جان سے دکھائیے ایسا جان کا جہاد. خدا کی قسم ہر میدان کا مرد مومن مرد مجاہد علی. اور اس سے نہ سمجھ آئے تو مال کا جہاد جی جناب آ جاتے ہیں. مال کا جہاد فلاں صاحب یہ لائے, فلاں صاحب یہ لائے, فلاں صاحب یہ لائے, آدھے گھر کا سامان لائے, پورے گھر کا سامان لائے, لوٹا بالٹی سب گنا دیتے ہیں, بھائی لے کے آ گئے. تو میں کہتا ہوں بھائی آپ کو لانا یاد ہے تو دیکھیے لے کے کتنا گئے. کہیں لائے تو تھے, مالے غنیمت اس سے دگنا لے گئے. تو یہ لانا تھوڑی ہوا, یہ یوں ہوا کہ لاہور میں آپ نے کمیٹی ڈال دی 1 لاکھ کے اوپر, 1000 دے دو لاکھ لے جاؤں گا. بھائی لانا تو وہ مانا جائے گا کہ جو دے اور پھر واپس نہ لے. سب سے زیادہ مال غنیمت ملا تھا خیبر میں علی کو. جیسے مدینہ پہنچے تھے تو ایک شہری پاس کا تھی, بنت رسول نے سوال کیا ہے علی آپ کے پاس کچھ موجود نہیں ہے؟ فرمانے لگے راستے میں جو آتا رہا میں اس کو دیتا رہا. راستے میں جو آتا رہا میں اس کو دیتا رہا. تو مجاہد مال تو یہ ہوگا نا کہ جو لالچ میں نہ لے, دے اور پھر واپس لینے کی خواہش نہ ہو. یا تو جہاد کرے مال کا جان کا حکام سچا. کیوں نہ سمجھ آئے دیکھ لیجیے رسول صادق ہے تو رسول کی جگہ پہ جانشین تو وہ ہوگا نا کہ جو صادق ہو. بھائی قرآن نے 2 انبیاء کو صادق و صدیق کا. صادق آغاز کا مرحلہ ہوتا ہے, صدیق اس کی اس میں مبالغہ ہے. چلے صادق و صدیق کا فرق میں یہاں پڑھ چکا ہوں, وضاحت کر دیتا ہوں تذکر کے لیے. صادق اسے کہتے ہیں جو وہ کہے جو ہوا ہو. بھائی سچ صحیح ہے نا, دیوار گر گئی, میں نے کہا بھائی دیوار گر گئی سچ ہے. تو یہ صادق ہے جو ہوا ہو وہ بیان کرتے. صدیق اسے نہیں کہتے. صادق اسے کہتے ہیں کہ جو ہوا ہو وہ بیان کرے. صدیق وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے. اماں کپڑے کہاں ہے؟ کا درزی کے پاس. زہرا کس درزی کو کپڑے دیے آپ نے؟ کہ جب میں نے کہہ دیا تو رضوان درزی بن کے آئے گا. جو نہ سمجھ آئے تو علی جنازہ پڑھا دیجیے, زندہ کو لے آئے تھے, علی نے پڑھا تو وہ پڑھا ہی رہ گیا. صادق وہ جو وہ کہے جو ہوا ہو, صدیق وہ جو کہے وہ ہو جائے. اس میں والگا ہے. جو صادق ہوگا ضروری نہیں وہ صدیق ہو, مگر جو صدیق ہوگا وہ صادق ہوگا. تو کیا فرمایا قرآن میں؟ اب ڈھونڈنا یہ ہے کہ نبی کا جانشین صادق و صدیق ہو. تو دیکھیے قرآن میں 2 نبیوں کو اللہ نے صدیق کہا. جناب ابراہیم کے سلسلے میں کہا انہو کانا صدیق نبیہ, میرا صدیق ہے ابراہیم. اور دوسرا کس کو کہا؟ یا یوسف ایھا الصدیق, اے یوسف میرے صدیق. جناب یوسف کو کہا. آقا نور محمدی نے اس روایت کو نقل کیا, میں نقل کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جب جناب یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا تو کنویں کے اندر حشرات الارض بچھوؤں نے کرتے ہوئے تھے, سانپ رہ رہے تھے. جیسے یوسف آئے نیچے کی جانب تو ان سب سے چھپٹ کے حملہ کیا. جیسے ہی حملہ کرنے لگے تو کہنے لگے رک جاؤ حاضر صدیق, اے سانپو یوسف کو مت کاٹنا, یہ صدیق ہے. صدیق کا معنی پہنچا, صدیق کا معیار پہنچا. صدیق وہ ہوتا ہے کہ جس کو سانپ نہیں کاٹتے. صدیق وہ ہوتا ہے جسے سانپ نہیں کاٹتے, نہ کنویں میں کاٹتے ہیں, نہ کسی اور مقام پہ کاٹتے ہیں. اس سے بہتر نہیں کہہ سکتا. پڑھیے محمد علیہ محمد. بھائی آپ سے تھکا ہوں میں, میری دن کی تیسری مجلس ہے, تو آپ اگر آج جاگ کے سنیے. اگر آپ سو گئے تو آپ سے پہلے میں سو جاؤں گا. تو سننا چاہ رہے ہیں. اور ویسے دیکھیے مجلس ادا واحد عبادت ہے کہ جس میں انسان بیٹھ کر بیک وقت 5 عبادات کرتا ہے. مومنوں کے چہرے کو دیکھ کے آنکھوں کی عبادت, حق کی تائید میں بول کر زبان کی عبادت, حق سن کر کانوں کی عبادت, درود پڑھ کے دل کی عبادت, دشمنوں پہ لعنت کر کے روح کی عبادت. لہٰذا تو آ رہا ہے کم از کم 5 عبادات تو کر کے اٹھتے. میرے ساتھ بولتے رہیے گا, ظاہر مجلس کا ماحول ہے. تو تاکہ رسول کی جانشین, رسول کی جگہ پہ تو وہ آئے گا. فطرت کا قانون یہ ہے کہ جو جس کی جگہ پہ آئے وہ جیسا ہو. بھائی رسول نور والے ہیں تو رسول کی جگہ نوری ڈھونڈیے. نور والا آیا ہے تو پھر نوری ڈھونڈیے. اپنے جیسا بھی ڈھونڈتے ہیں. کون ہے رسول کے نور جیسا؟ ابھی بیان کیے دیتے ہیں رسول کا نور کس کے پاس ہے. یہی تو رسول نے فرمایا تھا. عالم اسلام کے موقع حدیث ہے, انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. ابھی اس نور کی شرح ہو جائے گی. کیسا ایک نور؟ فرمانے لگے کہ جب پروردگار نے آدم کو خلق کر دیا تو آدم کی پیشانی میں ہمارے نور کو رکھ دیا, اور پھر یہ نور منتقل ہوتا رہا. آدم سے نور, نور سے ابراہیم, ابراہیم سے موسیٰ, موسیٰ سے عیسیٰ, عیسیٰ سے تمام اوسیہ کے پاس آیا. اوسیہ سے منتقل ہوتا ہوا یہ عبد المطلب کے پاس آ گیا. جیسی عبد المطلب کے پاس نور آیا
اس کے بعد یہ نور تقسیم ہو گیا. تو آدھا نور ابو طالب کی پیشانی میں, آدھا نور عبداللہ کی پیشانی میں. تو عبداللہ کے یہاں میں دنیا میں آ گیا, ابو طالب کے یہاں علی دنیا میں آ گئے. اے پروردگار یہ نور تقسیم کرنے کی ضرورت کیا تھی, یہ نور ایک ہی رہتا. نہیں نہیں نہیں, اگر یہ نور تقسیم نہ ہوتا تو محمد و علی سگے بھائی ہو جاتے اور علی کا رشتہ زہرا کے لیے حرام ہو جاتا. پڑھیے محمد والے. اگر یہ نور تقسیم نہ ہوتا تو زہرا کا رشتہ علی کے لیے حرام ہو جاتا, علی رشتے میں زہرا کے چچا ہو جاتے. اور پھر وہی ہوتا کہ خدا کی خدائی محفوظ نہ رہتی, وہ نعت تو اس کا شرف ہے. اور اگر علی نہ ہوتے تو حدیث معصوم کی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے لولا علی لما فاطمہ کا کو گزشتہ برس میں نے یہاں پہ مجلس پڑھی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کف نہ ہوتا, زہرا کفوا نہاد رہ جاتی. اور اگر زہرا کفوا نہاد ہوتی تو پھر آپ پڑھیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, توحید محفوظ رہ جاتی. نور کو تقسیم کیا تاکہ علی و زہرا کا ازدواج قرار پائے, نور کو تقسیم کیا. یہی تو ہے کہ جب پیغمبر دنیا میں آئے تھے تو ملائکہ نے سوال کیا تھا کہ پروردگارا کہ وہ مکمل نور نہیں ہے تو ہم مشاہدہ کرتے آ رہے تھے. یوں نہ سمجھ آئے کہ ایک تو بنت اسد نے آ کے جناب ابو طالب سے کہا تھا کہ ابو طالب آمنہ کے یہاں ایسے لال کی آمد ہوئی ہے کہ ایسا بچہ میں نے پہلے نہیں دیکھا. تو جناب ابو طالب نے کیا کہا تھا, بنت اسد میں 30 سال کے بعد آپ کو بالکل ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں. آپ کے یہاں بھی ایسا ہی بیٹا آئے گا. یہ ایک نور ہے, یہ ایک نور ہے. اس کا تو ایک ہے جو پھیلا تو 14 میں سے زمین میں تاریخ کی اولاد سے نمزاد ہوا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. رسول نور والے تو جھولیے ان کی طرح اس کو بٹھائیے جو نور والا ہو. جانشین دیکھیے, ہر جگہ نہ بیٹھنے کا ہر ایک کو حق ہے اور ہر جگہ بیٹھنے والے کو نہ ہر ایک کو بٹھانے کا حق ہے. جگہ پہ کون بیٹھے گا؟ دیکھیے ہر ایک کو اپنے کے ممبر حسین پہ آ جائے. ماشاء اللہ آج کے زمانے میں تو ہر ایک کو ہے. ویسے میں ایک دن بھی بات کر رہا ہوں, ہر ایک کو اپنے لیے کہ آ کے بیٹھ جائے ممبر پر. اچھا اب ہر بیٹھنے والے کو گھر نہیں کہ ہر ایک کو بٹھا دے. آپ نے مجھے بٹھایا, آپ نے قبلہ مسجد پڑھنے آ جائیے, ہم حاضر ہو گئے. ہم حاضر ہوئے, جیسے ہمارے یہاں پہنچے تو بیٹھنے سے پہلے ہم نے ایک ساتھ کا ہاتھ پکڑا اور ہم نے ان کو بٹھا دیا اور ان کو پھیروا گئے. تو بعد میں آپ سے ناراض ہو گئے. کب مولانا ہم نے آپ کو بیٹھنے کا حق دیا تھا, آپ کو یہ حق نہیں دیا تھا کہ آپ کسی اور کو بٹھا دیجیے. ضروری نہیں کہ جو جہاں بیٹھ رہا ہے اس کے پاس یہ حق بھی ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنی مرضی سے اپنے مقام پہ بٹھائے. اب رسول کے مقام پہ کون بیٹھے گا؟ عالم اسلام کی روایت ہے کانت دخلت فاطمہ کاما الیہا واجلسہا فی مجلسہ. جب جب ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, یہ استمرار کا صیغہ ہے. جب جب کلما دخلت فاطمہ, اس کو استمرار کہا جاتا ہے. معنی کیا ہے؟ 1-2 بار نہیں ہوا. جب جب زہرا داخل ہوئی, بچپن میں داخل ہوئی, جوانی میں داخل ہوئی, گھر میں داخل ہوئی, مسجد میں داخل ہوئی, جہاں جہاں سیدہ آئی تو رسول کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے, پھر آگے بڑھ جاتے تھے. صرف اتنا نہیں, اگلا جملہ میرے موضوع میں ہے وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, سیدہ کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے تھے. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول, یا تو یہ مانیے کہ اللہ کے رسول کو حق نہیں تھا کہ بٹھا دے, مگر یہ رسول ہے, اس کا کام خود سے نہیں ہے. یہ وہ رسول ہے جس کی زبان کے لیے قرآن میں آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا رسول خود سے کچھ کلام نہیں کرتا, یہ جو کہتا ہے, بلکہ میں اہل زبان کو اچھا ترجمہ کروں, یہ وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے. میرے رسول کا کلام اس کا کلام نہیں, اللہ کا کلام ہے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. میرے رسول کا عمل اس کا عمل نہیں ہے, اللہ کا عمل ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. میرے رسول کی چاہت, میرے رسول کی نیت, میرے رسول کی محبت اس کی نہیں ہے, اس کی چاہت نیت اللہ کی نیت ہے, اللہ کی مشیت ہے, اللہ کی چاہت ہے. تو یہ تو وہ رسول ہے کہ جس کے عمل پہ خدا کا پہرا, یہ وہ رسول ہے جس کے کلام پہ خدا کا پہرا, یہ وہ رسول ہے جس کی چاہت پہ خدا کا پہرا, یہ وہ رسول ہے کہ جو کچھ کرتا ہے خدا کی رضا سے کرتا ہے, خدا کی مرضی سے کرتا ہے. تو آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ اللہ راضی نہیں تھا کہ زہرا بیٹھے. تو پھر محال, مجھے معاف کریں گے بہت تیز پڑھ رہا ہوں مگر موضوع اس طرح سے وقتی نہیں ہے. مجھے کچھ کر کے انچارج 6 بجے حاضر ہو جائے. کیا کہا؟ سیدہ کو بٹھا کے بتا دیا کہ اگر میرے مقام پہ بیٹھنے کا کوئی حق رکھتا ہے تو وہ صرف ایک ہے,
سیدہ مایاز فاطمہ والا ہو تو میرے مقام پہ آ کے بیٹھے. اب اگر زہرا کو یہ حق حاصل ہے کہ نبی کے مقام پہ بیٹھے تو کیا کہنے اس کے جس کے لیے نبی نے فرمایا کہ زہرا سے بھی افضل ہے, زہرا کا بھی شوہر ہے, زہرا پہ بھی حق ولایت رکھتا ہے, سیدہ پہ بھی حق ولایت رکھتا ہے میرا مولا علی. سیدہ تو مدافع ولایت علی ہے نا, اس کی ولایت کی مدافعت کی ہے سیدہ علی, وہ ہے علی. جب سیدہ کو بیٹھنے کا حق ہے نبی کے مقام پہ تو پھر وہ بھی بیٹھے جو سیدہ سے افضل ہے. یوں نہ سمجھ آئے کہ جانشین کسی کے مقام پہ کون بیٹھے گا, میں نے تنہید میں تھا جو جس کے جیسا ہوگا. اچھا رسول کے جیسا تلاش کیا کرنا ہے, رسول جیسا. پہلا معیار جانشین رسول یہ ہے کہ رسول جیسا ہو. اچھا میں نے کہا رسول جیسا کون ہے, تو مولانا کہنے لگے ہم جیسے تھے. میں نے کہا آپ نے شیشہ دیکھا, ہم جیسے تھے, پھر رسول ہم جیسے تھے. میں نے کہا آپ آئینہ دیکھیے, آپ کی تھوک اتنی نجس ہے کہ لاہور میں جگہ جگہ لگانا پڑے, تھوکنا منع ہے. اور کیا کہنے میرے نبی کے, اگر اندھے کی آنکھوں میں آ جائے تو شفا ہو جائے, کنویں میں آ جائے تو پانی اوپر آ جائے. رسول آپ جیسے تو نہیں ہے بھیا, رسول کس جیسے ہیں, رسول جیسا ڈھونڈیے. جب رسول جیسا ڈھونڈ لیں گے تو وہی ہوگا کون, جانشین رسول. علمی جملہ آسان کہہ دوں گا, جو جس کے جیسا ہو اسے اس کا نفس کہا جاتا ہے. جو جس کے جیسا ہو اسے اس کا نفس کہا جاتا ہے. بھائی دیکھیے نفس کا معنی کیا ہے, نفس اس شے کو کہا جاتا ہے جس میں غیر شامل نہ ہو, جس کا نفس وہی ہو. اردو میں رائج ہے, میں بنفس نفیس ادھر تھا. کیا معنی ہے, میں خود ادھر تھا. جہاں لفظ نفس آ جائے گا, لفظ نفس دلیل بنے گا. جس کا نفس ہوگا اس سے غیر نہیں ہوگا, جو جس کا نفس ہوگا وہ اس کے جیسا ہوگا. یہ عربی کے اعتبار سے میں نے وضاحت کر دی, جو جس کا نفس ہوگا وہ اس کے جیسا ہوگا. میرا نفس میرے جیسا, آپ کا نفس آپ کے جیسا. تو اگر رسول کی جگہ کسی کو بٹھانا ہے تو ڈھونڈیے رسول جیسا کون ہے. رسول جیسا وہ ہوگا جو رسول کا نفس ہوگا. تو اب ڈھونڈیے نفس رسول کون ہے. آپ کی سنی ہوئی آیت پہ دلیل دے رہا ہوں, نہ ابنانا و ابناؤکم ونساءنا ونساؤکم وانفسنا وانفسکم. اے حبیب لائیے اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے نفسوں کو. ابھی آسان کے دیتا ہوں, عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ نساء کے مقابلے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے, رجال, رجل. نساء ہے عورت, تو عورت کے مقابلے جو لفظ آئے گا وہ کیا ہے ہمارے مرد کی واحد رجل, زیادہ ہو جائیں تو رجال. تو آیت تو ہونی چاہیے تھی ندبنانا و ابناکم و نسانا و نساؤکم و رجالنا و رجالکم. آیت یہ آیت ہمارا یہ تو نہیں. اے حبیب لائیے اپنے بیٹوں کو, لائیے اپنی عورتوں کو, اور لائیے اپنے نفوس کو, نفسوں کو. اچھا عجیب بات ہے, ترجمہ کرنے والوں نے ابنا کا ترجمہ کیا بیٹے, نساء کا ترجمہ کیا عورتیں, نفس کا ترجمہ نفسی کر دیا. بھائی ترجمہ کیا ہوا, جب نفس کا ترجمہ نفسی ہے تو پھر ترجمہ کیا ہوا, ابنا کا ترجمہ بیٹے, نساء کا ترجمہ عورتیں. تو لفظ پر عربی میں کیا آیا تھا, نفس, انفس, نفس. ترجمہ بھی نفس کر دیا, تو پھر ترجمہ کیا ہوا. تو پھر ترجمہ کیجیے نا, نفس کا بھی ترجمہ کیجیے. نفس سے کہتے ہیں جو جس کے جیسا ہو وہ اس کا نفس ہو. ترجمہ ہوگا حبیب لائیے, انہیں کہیے یہ لائیں اپنے جیسوں کو, آپ لے کے جائیے اپنے جیسوں کو. تو سب نے لکھا, اس کو تو اتفاق سب کا, سعودی عرب کا قرآن بھی پڑھ لیجیے گا, اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ ابنا کی منزل پہ گئے حسنین, نساء کی منزل پہ گئی زہرا, انفسنا کی منزل پہ گئے علی. اچھا ایک بہت عجیب نکتہ ہے, ہر جگہ کہتا ہوں, یہاں بھی کہوں گا, آپ غور کیجیے. کیا خدا کو نہیں معلوم تھا کہ بیٹے دو جائیں گے؟ کیا خدا کو نہیں معلوم تھا کہ عورت ایک جائے گی؟ کیا خدا کو نہیں معلوم تھا کہ نفس ایک جائے گا؟ سیگے جما کے رکھے. اور جمع عربی میں آتا ہے کم از کم 3 پر. جب خدا کو پتا تھا کہ نہ بیٹے 3 جائیں گے, نہ عورتیں 3 جائیں گی, نہ نفس 3 جائے گا, تو پھر یہ جمع کا سیگا کیوں رکھا؟ اگر ہم وہ سیگے رکھ دیتے جتنے لوگوں نے جانا تھا تو کہہ دیتے لوگ گنجائش نہیں تھی ورنہ ہمارے بھی چلے جاتے. ہم نے جمع کا سیگا رکھ کے بتایا گنجائش تو بہت تھی, کوئی اس قابل نہ تھا کہ جاتا.
20 सदी का ढूंढने हो तो इस आयत से ढूंढना भाई, खुद न बना लेना। तो क्या कहा, नफ्से रसूल बन के कौन गया, अली। सबने लिखा नफ्से रसूल अली, मुबाहिले में नफ्से रसूल अली। तो जो जिसका नफ्स होता है उसके जैसा होता है, तो जो रसूल का नफ्स होगा वो रसूल के जैसा होगा। मुझे एक साल 2 साल पहले मिले, कहने लगा मौलाना बड़ा अफसोस हुआ अली पे दरूद नहीं है। तो बहुत खूब भैया, इल्मी जवाब दे सकता था मैं उसको, मैंने कहा अच्छा क्यों नहीं है। तो कहने लगे देखिए दरूद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रसूल खुदा पर है और आल पर है, अली आल पे तो नहीं है। अब चाहते तो मैं आयल के मानव से समझाता, मगर बात जो बोलते हैं उनको इल्मी जवाब नहीं देना होता, उनको नफ्सी जवाब देना होता है कि नफ्स काम के रह जाए इंशाअल्लाह। तो कहने लगे अली पे तो जरूर है ही नहीं। तो मैंने कहा बेशक अली आले मोहम्मद में नहीं, आपने ठीक कह दिया। कहने लगे फिर अली पे जरूर कहा है। मैंने कहा जब मोहम्मद पे है तो अली पे है, मोहम्मद पे है तो अली पे है। जब मोहम्मद पे दरूद भेजेंगे तो मोहम्मद के नफ्स पे भी तो जाएगा, और मोहम्मद का नफ्स है अली। जब रसूल पे भेजेंगे तो रसूल के नफ्स पे भी तो जाएगा। जब रसूल पे भेजेंगे भाई रसूल की आंखों पे जाएगा ना, रसूल के चेहरे पे जाएगा ना, रसूल के कानों पे जाएगा ना। तो भाई जब सब पे जा रहा है तो रसूल के नफ्स पे भी तो जाएगा दरूद। जब नफ्स रसूल पे जाएगा तो अली तो नहीं नफ्स रसूल। जो जिसका नफ्स होगा वो उसके जैसा होगा। रसूल का जानशीन हो जो रसूल जैसा हो, तो ढूंढिए कौन नफ्स रसूल। जो ना समझ आए तो सुनिए, रसूल जैसा वो होगा। पहला मायार नफ्स रसूल होना चाहिए, बात वाज़ेह है। पहला मायार नफ्स रसूल होना चाहिए। दूसरा मायार भी सुनिए, ये भी बहुत इल्मी आसान किए देंगे। जो जिसकी मिन्नियत से होता है वो उसके जैसा होता है। जो जिसकी मिन्नियत से होता है, मिन्नियत मीम नून ये ते, मिन्नियत, मिन्नियत इसका तर्जुमा आप करते हैं जो जिससे होता है वो उस जैसा होता है। वही हवा है, इसका जो टुकड़ा कट कर चुरा होगा, जो जिससे होगा उस जैसा होगा। इसका जो टुकड़ा इससे अलग होगा वो इसकी जैसा होगा। तो जो शय जिससे होती है वो उस जैसी होगी, जो शय जिससे होती है वो उस जैसी होगी। अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मिन्नियत, जो जिसकी मिन्नियत में होगी वो उसके जैसी होगी। अब ढूंढना हो कि रसूल जैसा कौन है, तो देखिए रसूल की मिन्नियत में कौन है। अब अशरा ना होता तो जुमला न कहता, नबी ने यही तो कहा था हुसैन मिन्नी हुआ ना मिनल हुसैन, हुसैन मेरी मिन्नियत से है, मैं हुसैन की मिन्नियत से हूँ। बता रहे हैं मेरे जैसा है, बस इतना नहीं। गुफ्तगू अली पे थी तो सुनिए, साहिब सहीह बुखारी, बुखारी साहब को मौला अली की शान की सिर्फ 3 अहादीस मिली, उन्हीं पे इस्तिखारा आया था उनका 3 पर। तो उनमें एक हदीस है, फरमाने लगे कि नबी ने फरमाया या अली अंत मिन्नी व अना मिन्का, अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ, तू मेरी मिन्नियत से है मैं तेरी मिन्नियत से हूँ। तो जो जिसकी मिन्नियत से होता है वो उसके जैसा होता है। अली है रसूल की मिन्नियत से, पंजतन को अल्लाह के रसूल ने अपनी मिन्नियत में रखा है। यूं ना समझा एक दलील हो गई मिन्नियत के ऊपर। दूसरी दलील सुनिए, ओहद का मैदान, बहुत भाग दौड़ हुई थी ओहद में, तो मैं आसान कर देता हूँ बड़े एहतियात से। तो ओहद के अंदर जब सब भाग गए तो अली खड़े थे नबी के आगे, लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते अली की तलवार टूट गई। अली पढ़ते अल्लाह के रसूल मेरी तलवार टूट गई। तो नबी ने शाह हुजूर की पकड़ी और अली को थमाई। जैसे अली ने थामी, अली लड़ते लड़ते, अली लड़ते जा रहे हैं, वो शाह भी टूट गई। अली ने नीचे से एक और तलवार उठाई, अली उससे लड़ते रहे, वो तलवार टूटी। 7 तलवारें अली की टूटी, 7 तलवारें अली की टूटी। जब तलवारें टूट गई तो बात लोग सवाल करते भाई अली के पास 7 तलवारें कहां से आ गई। मैंने कहा भाई जो भागे थे वो सामान हल्का करके भागे थे, वो हल्के होकर भागे थे, सामान छोड़ के भागे थे, दाएं बाएं फेंक के भागे थे। तो अली उठा उठा के लड़ते रहे। जब 7 तलवारें टूट गई जिब्राइल आ गए, लापता इल्ला अलीला सैफ इल्ला जुल्फिकार, लापता इल्ला अलीला सैफ इल्ला जुल्फिकार, लापता इल्ला अलीला सैफ इल्ला जुल्फिकार। जुल्फिकार लेके जिब्राइल आ गए, ना कोई जवान है अली जैसा, ना कोई तलवार है जुल्फिकार जैसी। जुल्फिकार नाजिल हो गई। और अजीब बात है, कल मैं बयान किए देता हूँ, कल मैंने एक जुमला कहा था कि हमारे बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तो अशर कुरान से दिखा सकते हैं ना। भाई कुरान में सूरह हदीद है, सूरह हदीद क्या है सुनिए, अंज़लनल हदीदा फीही बासुन शदीद, हमने लोहे को नाजिल किया जिसका वस्फ ये है कि बहुत शदीद है। अब आप पढ़े लिखे लोग हैं, बताइए लोहा नाजिल होता है? लोहा आसमान से आता है? लोहा तो जमीन से निकल रहा है। आयत होनी चाहिए थी अखरजनियल हदीद,
ہم نے لوہے کو خارج کیا، نکالا، لیکن آیت کیا ہے؟ انزلنا الحدید، ہم نے لوہا نازل کیا ہے، اور وہ لوہا صرف عام لوہا نہیں ہے، اس لوہے کا وصف یہ ہے کہ فیہ بأس شدید، وہ لوہا بہت شدید ہے، بہت زبردست ہے، بہت مضبوط ہے۔ یہ آیت قرآن کی محتاج تفسیر و بحث رہ جاتی اگر احد میں ذوالفقار نہ آتی۔ ہم نے لوہا بھیج کے بتا دیا یہ ایسا شدید لوہا ہے، بعض حضرات ہمارے پاس آ گئے کہ قبلہ یہ آپ کیا باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ذوالفقار آسمان سے آ گئی، آسمان پہ کون سا لوہے کا کارخانہ لگا ہے؟ کیا کہنا تمہاری عقلوں کی؟ اللہ ہی سارے ثواب کرے تمہاری عقلوں کو۔ کہنے لگے جی آسمان پر کون سا لوہے کا کارخانہ ہے؟ تو میں نے اپنی 6 مصروں میں جواب دیا تھا، میرے ہی ہے، سنا دوں؟ کہنے لگے آسمان پر لوہے کا کارخانہ کہاں ہے کہ تلوار آ گئی آسمان سے؟ تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ کرتے سوال ہم سے ہیں آ کر یہ اہل شر، کرتے سوال ہم سے ہیں آ کر یہ اہل شر، تم کو نہیں ہے عشق علی میں خدا کا ڈر، تم کو نہیں ہے عشق علی میں خدا کا ڈر، لوہے کا کارخانہ سجا ڈالا عرش پر، لوہے کا کارخانہ سجا ڈالا عرش پر، تلوار کیسے آئی تو بولا نہ یہ ادھر، تلوار کیسے آئی تو بولا نہ یہ ادھر، آیا تھا جس دکان سے دمبا خلیل کا، آیا تھا جس دکان سے دمبا خلیل کا، ذوالفقار تحفہ وہیں سے جلیل کا، ذوالفقار تحفہ وہیں سے جلیل کا۔ کیا کہیں گے؟ ذوالفقار آئے اور جیسے علی لڑ رہے تھے، بات میں نیت سے پڑھنی تھی، علی لڑ رہے تھے اور علی کو لڑتا دیکھے جبرائیل نے جملہ کہا نبی سے، سب نے لکھا، محدث دہلوی نے لکھا اس کو، تو نبی کو دیکھا جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ حاضر المواسا، یہ جو علی کر رہے ہیں نا اس کو ہمدردی کہتے ہیں۔ تو نبی کا کئی پڑا انہو منی و انا منہو، ارے کیسے نہ ہو، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، علی میری منیت سے ہے میں علی کی منیت سے ہوں، جو جس کی منیت سے ہوگا اس کے جیسا ہوگا، علی میری منیت سے ہے میں اس کی منیت سے ہوں۔ فوراً جبرائیل نے جملہ کہا وانا منکم، اور میں آپ دونوں سے ہوں، میں آپ دونوں سے ہوں۔ اب جبرائیل کو تو معصوم مانتے ہیں، اب معصوم غیر معصوم سے نہیں ہوتا، مل گئی دلیل علی کی عصمت پر، جبرائیل بھی علی سے ہیں، ہمارا تو کیا محدث دہلوی نے لکھا، دو حوالے کی نیت میں مل گیا، تیسرا سن لیجیے خدا میری خیر کرے، بھائی دیکھیے جو جس سے ہوگا وہ اس کے جیسا ہوگا، جو جس کی نیت سے ہوگا وہ اس کے جیسا ہوگا۔ 9 ہجری ذیقعدہ کا مہینہ، نبی نے سورہ توبہ کی آیات لے کر کسی صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اور مکہ میں تبلیغ کر دو، اور ان کو بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت تیز چلنے کے عادی تھے، تو کہا تم ہی جاؤ، تیز پہنچ جاؤ گے، تمہیں ماشاء اللہ ذرا ہاتھ سے دوڑنے کا اچھا تجربہ ہے، تو وہ دے دیا ان کو۔ اب وہ جیسے ہی دیا تو وہ آگے راستے میں پہنچے، جبرائیل آ گئے، جملہ ہے تاریخ کا، تمام تاریخ ہے، ابن اساکر ابن اسیر طبری سب نے لکھا، 9 ہجری کے واقعات دیکھے اس کے موت سے۔ کہنے لگے کہ جبرائیل آیا، اور جبرائیل نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول انتا ورجل فی اہل بیتک ومن کا، اے اللہ کے رسول ہو جائے صلوات پڑھیے محمد علیہ مجھے کو لگا قیامت آ گئی، سورج پھونکا گیا، صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ سورہ توبہ کی آیات لے کر کے سورہ توبہ کی آیات لے کر کے نبی نے کسی کو بھیجا، جبرائیل آ گئے، انتا ورجل فی اہل بیتک، آپ جائیے خود، یا کوئی ایسا جائے جو آپ کے اہل بیت میں سے ہو۔ اب یہ تو معلوم ہو گیا جو گئے تھے وہ خوش ہو سکتے ہیں، اہل بیت میں نہیں تھے۔ اور تیسرا لفظ کیا کہا تو من کا، یا وہ جائے جو آپ میں سے ہو، آپ کی منیت میں سے ہو۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ جو صاحب گئے تھے تو منیت سے نہیں تھے، تو کہا کہ اس کو بھیجیے تو منیت سے ہو، منیت سے نہیں تھے جو گئے تھے، اور جو جائے گا وہ کیا ہوگا؟ منیت سے ہوگا۔ اچھا کیا رکھیے آیتوں سے نتیجہ کر لیجیے میرے ساتھ مل کر، دیکھیے جو منیت سے نہ ہو
وہ نبی کی ایک ضرور پڑھتی محمد علیہ محمد وقت سے بہتر انداز سے تو فرمانے لگے منیت سے ہو، تو جس کی منیت سے ہوگا اس کی جیسا ہوگا، تو اس کو بھیجیے جو آپ کی منیت سے ہو۔ اب نبی کی منیت سے کون ہے؟ نبی نے فوراً سے کہا نا علی کو بلائیے، علی کو بلا لیا۔ وہ جو گئے تھے وہ روتے ہوئے واپس آئے، پرانی عادت تھی تو وہ روتے ہوئے واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول میں نہیں جاؤں گا، نہیں، اللہ نے کہا وہ جائے تو منیت سے ہو۔ اب جب منیت سے نہ ہو اس کا کیلیبر سن لیجیے، قرآن کی آیت ہے سورہ ابراہیم میں، فمن تبعنی فانہ منی، جو نبی کی اتباع کرے گا وہ نبی کی منیت سے ہوگا۔ مانا کیا نکلا؟ جو نبی کی اتباع کرے گا وہ نبی کی منیت سے ہوگا، اور جو منیت سے خارج ہو گیا یعنی نبی کی اتباع سے خارج ہو گیا، جو منیت سے خارج ہو گیا یعنی نبی کی اتباع سے خارج ہو گیا، وہ اور بڑھا دیتا ہوں، جو اتباع سے خارج ہو گیا وہ اللہ کی محبت سے خارج ہو گیا۔ جی آپ نے کیسے کہہ دیا سورہ آل عمران، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو نبی کی اتباع کرو۔ اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے اتباع رسول میں، اور اتباع رسول کا لازمہ ہے منیت، جو منیت سے نکلا وہ رسول کی اتباع سے نکلا، جو رسول کی اتباع سے نکلا وہ اللہ کی چاہت سے نکلا۔ نبی نے صاحب کو واپس بلا کے بتا دیا نہ منیت میں ہے نہ میری اتباع میں ہے، نہ اللہ ان کو چاہتا ہے۔ مسلمانوں، جن کو اللہ نہ چاہے آپ بھی نہ چاہیے گا، اللہ نہ چاہے آپ بھی نہ چاہیے گا۔ بلا لیا علی کو بھیجا، تعلیم یہی کی نیت سے، جس کی نیت سے ہوگا وہ اس کے جیسا ہوگا۔ پہلا معیار رسول جیسا ہو، جو رسول کی جگہ پہ بیٹھے، رسول کا جانشین ہو۔ تو رسول کا جانشین کون ہے؟ جو رسول جیسا ہوگا۔ پہلا معیار نفس رسول ہو، دوسرا معیار نفس ہو، دوسرا معیار نیت سے ہو، تیسرا معیار سمجھیے اس پہ جانے تو رک جاتا، میں رسول کا بات کرتا ہوں۔ رسول جیسا کون ہے بھائی؟ کیا کہنے علی کے رسول جیسا کون ہے؟ میسرا جناب کلیہ کے غلام ہے، علامہ مجلسی نے اس کو لکھا ہے 24 معجزات رسول میں۔ کہتے ہیں جب میسرا پلٹے تو جناب کلیہ سے کہنے لگے بیوی یہ معجزات ہے نبی کا، ان میں ایک معجزہ سنی، کہنے لگے گھرے خیمے میں رات کا وقت ہوتا تھا، ہم نبی کو پہچان لیتے تھے۔ اس طرح پہچانتے تھے نبی اڑتے ہیں کالی چادر، اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام، یعنی معلوم ہو گیا کالا رنگ نبی پہنتے تھے، کالا رنگ نبی پہنتے تھے۔ اب مت کہیے گا کالے کپڑے بدعت ہیں، نبی پہنتے تھے۔ کیا تو یہ کالی دبا ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس کو جاتے ہیں تو سر تک آپ خود کو ڈھک لیتے ہیں، مکمل ڈھکتے ہیں، اور نبی کا یہ وصف ہے، نبی کے لازمات میں ہے کہ نبی سیدھا سوتا ہے۔ جب سوتے ہیں تو سر تک آپ خود کو کالی ہوا سے ڈھک لیتے ہیں۔ ان کی ہوا سے نور چھن چھن کے باہر آتا ہے، جب نور چھن چھن کے باہر آتا ہے ہم جان جاتے ہیں رسول سو رہے ہیں۔ کیا ان کی ہوا سے چھن چھن کے نور باہر آتا ہے؟ ان کی ہوا سے نور چھن چھن کے باہر آتا ہے۔ شب ہجرت تم سمجھتے رہے رسول سو رہا ہے، ویسا ہی نور تھا نا۔ روز ٹکٹکی لگا کے دیکھتے تھے نبی ہے نبی ہے نبی ہے، شب ہجرت بھی یہی سمجھتے رہے کہ نبی ہے، وہی ویسا ہی نور تھا نا جو سو رہا تھا، نبی جیسا نور تھا۔ نبی تو سمجھے، اور عجیب بات ہے، اچھا میں پڑھتا کیسا ہوں، میں بولتا کیسا ہوں، میں چلتا کیسا ہوں، میں کہتا کیسا ہوں، آپ نظر اتار سکتے ہیں۔ میرے جانے کے بعد ہمارے بچے کتنی اتارتے ہوں گے، ہمارا یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر میں سوتا کیسا ہوں اس کی جگہ تو میں خود نہیں اتار سکتا بھائی۔ ہاتھ کہاں، پاؤں کہاں، چہرہ کہاں، منہ کہاں، کیا کہنے نبی کے بھائی علی ہے، سوتا بھی ہے تو نبی کی طرح، سوتا بھی ہے تو نبی کی طرح۔ عجیب بات ہے، یہ تو وہ علی ہے جو کہتا نظر آیا پروردگارہ ستاروں کو کہتے تھے کہ ستاروں گواہ رہنا، نہ تم نے کبھی مجھے سوتے دیکھا اور میں نے ہمیشہ تمہیں طلوع ہوتے دیکھا۔ اے علی آپ کو کبھی سوتے نہ تھے، یہ شب ہجرت آپ کو نیند کیسی آ گئی؟ اگر آج کی رات بھی نہ سوتا تو خدا کی توحید خطرے میں پڑ جاتی۔ اس وہ ہے خدا کی جس کو نیند نہیں آتی، اگر میں ایک رات کا سوتا تو وہ سحری جیت جاتے۔ میں نے ایک رات سو کر کیا کہہ رہے علی کے تو سوتا بھی ہے تو توحید بچاتا ہے۔
سو کر بھی توحید بتاتا ہے علی ابن ابی طالب. یہ ہے میرا مولا. اگر رسول جیسا ہوگا اگر کوئی نور تھا تو سمجھتے رہے رسول سو رہا ہے, یوں نہ سمجھ جاتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھائے دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں, دو مثالیں دوں گا تاکہ پوری گفتگو ہو جائے کہ صرف علی نہیں, علی کی اولاد بھی رسول جیسی ہے. صرف دو مثالیں دوں گا. حماد ابن عیسیٰ وہ کہتا ہے کہ میں صحابی 8 امام تھا. وہ کہتا ہے اپنے علاقے میں تھا, گھر میں سو رہا تھا, تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے علاقے کی مسجد ہے, میں گھر سے نکل رہا ہوں, خواب ہے. تو میں نے دیکھا میں مسجد کے دروازے تک پہنچا تو ممبر کے پاس نبی بیٹھے اور مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا, مجھے اشارہ کیا, میں قریب ہوا. جب میں قریب ہوا میں نے دیکھا کہ آگے ایک کھجوروں کا طبق پڑا ہے. نبی نے ہاتھ ڈالا اور کچھ کھجوریں اٹھا کر کے میرے دامن میں دی. 18 تھی. تو مجھے خواب سمجھ نہ آیا. میں سمجھا کہ شاید میری حیات میں 18 سال رہ گئے, میری زندگی میں 18 سال رہ گئے. تب کچھ دن کے بعد ہمارے علاقے میں 8ویں امام امام رضا تشریف لائے. والد خراسان کے نام سے بہتر انداز سے ضرور پڑ گئی. کچھ دنوں کے بعد 8ویں امام تشریف لائے تو میں گھر سے نکلا تو اسی مسجد کے آگے سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ممبر کے ساتھ 8ویں امام بیٹھے ہیں اور اسی انداز سے بیٹھے جیسے خواب میں رسول بیٹھے تھے اور اسی انداز سے ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں. تب میں گھبرا گیا, میں آگے بڑھا. تو جیسے ہی آگے بڑھا تو میں نے دیکھا 8ویں امام کے آگے کھجوروں کا طبق پڑا ہے. تو میں نے کہا مولا کچھ دیجیے. امام نے ہاتھ ڈالا, کھجوریں دے دی. میں نے گننا شروع کی, 18 تھی. تب میں نے فوراً سے کہا مولا کچھ بڑھا کے دے دیجیے. تو کہنے لگے اگر نانا دے دیتے تو ہم بھی دے دیتے, اگر نانا دے دیتے تو ہم بھی دے دیتے. روایت تو سن لی, رسول جیسے ہے نا. اس میں ایک اور بات واضح ہو گئی, اگر تم چاہتے ہو کہ وہ لو جو نبی نے دیا ہے, اتنا لو جتنا نبی نے دیا ہے, تو کسی اور سے نہ لینا, انگریزی والے اور سے نہ لینا, محمد کی آل سے لینا. یہ آج ہے جو وہ دے گی جو نبی نے چھوڑا ہے, اتنا دے گی جتنا نبی نے دیا ہے, نہ بڑھا کے دے گی نہ گھٹا کے دے گی. رسول کی طرح بیٹھے تھے, یوں نہ سمجھ آئے تو گفتگو آ گئی تو اپنے زمانے کے امام پہ بھی آ جاؤ ایک جملے میں. نہیں معلوم, میں نے آپ کو دیکھا, آپ کے پوتے کو دیکھا. جب میں نے آپ کے پوتے کو دیکھا تو میں کہنے لگا میاں تم تو دادا جیسے ہو. یہ میں نے کس طرح کہہ دیا, کیونکہ میں نے دادا کو دیکھا تھا. مجھے نہیں معلوم کتنی شباہت ہے مہدی کو محمد سے کہ جب ظہور کریں گے جس نے نبی کو نہیں دیکھا وہ کہے گا یہ تو محمد جیسا ہے. تب کہیں گے تو رسول جیسا ہے. یہ ہے شباہت. کون ہے رسول جیسا؟ ڈھونڈیے جو رسول جیسا مل جائے. جو رسول جیسا مل جائے اس کا حق ہے کہ کون ہو, جانشین رسول. کیونکہ مقام پہ وہ بیٹھے گا جس کے مقام پہ بیٹھے اس کے جیسا ہونا چاہیے. پہلا معیار جانشین رسول یہ ہے کہ رسول جیسا ہو. کل انشاءاللہ بیان کریں گے کہ جانشین رسول کے اور کیا نام ہے, ہمارے مکتب میں ان کا مقام کیا ہے, ہم کس کس نام سے جانشین رسول کو پکارتے ہیں اور اس کا عقیدہ کیا ہے. مجھے آیت تک آنا کہ میں نے سرنامہ کلام میں سورہ بقرہ کی پڑھی ہے. جانشین رسول کون ہے؟ جانشین رسول جو رسول کے جیسا ہوگا, رسول جیسا ہوگا, وہ جانشین رسول. اور رسول جیسا ہے, کبھی تو رسول نے کہا تھا حسین مجھ سے رہنا, حسین مجھ سے. شرح نہیں کر پاؤں گا, صرف ایک جملہ, بہت بڑا جملہ ہے. لوگ کہتے ہیں حسین منی, یہ حسین کا نسب ہے. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ, یہ حسین کا حسب ہے. یہ حسین کا حسب ہے. بڑی قربانی دی ہے حسین نے نانا کا دین بچانے کے لیے. بہت قربانی دی ہے زہرا کے لال نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے. تنہا حسین نہیں, زینب نے بھی بڑا خراج پیش کیا ہے. عجب محبت ہے زینب کو حسین سے. جناب سیدہ بچپن میں بیٹی کو اٹھا کے رسول کے پاس لائی تھی, بابا میری یہ بچی عجیب ہے, حسین گہوارے سے دور جاتا ہے یہ رونا شروع کر دیتی ہے, حسین گہوارے کے قریب آتا ہے یہ خاموش ہو جاتی ہے. کہا زینب حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. جناب فضہ فرماتی ہے جناب زینب کی شادی ہوئی,
میں اگلے دن ملنے گئی تو میں نے دیکھا شہزادی مصلے پہ بیٹھی ہیں اور گریا کر رہی ہیں. میں نے کہا زینب کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں پتا 1 دن ہو گیا حسین کا چہرہ نہیں دیکھا. اماں میں حسین کو دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. علماء کہتے ہیں حسین ہر نماز سے پہلے زینب کے گھر جاتے تھے. زینب میرا چہرہ دیکھ لو. اتنی محبت ہے زینب کو حسین سے. روایت میں بچپن کا زمانہ تھا, زینب صحن خانہ میں آرام کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ زینب پہ دھوپ آ گئی. حسین کہتے ہیں میں نے دیکھا زینب پہ دھوپ آ گئی. میری بیوی فرماتی ہے میں نے محسوس کیا کہ سارے صحن میں دھوپ آ گئی اور مجھ پہ دھوپ نہیں ہے. اب جو میں نے اٹھ کے دیکھا اور کروٹ کو پلٹا تو میں نے دیکھا میرا بھائی حسین ابا لیے میرے اوپر کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا زینب صحن میں دھوپ آ گئی, ہم تمہیں دھوپ سے بچا رہے ہیں. میں نے ایک جملہ کہا ہے ماں جائے حسین میری بھی بہت حسرت ہے کہ کبھی آپ پہ دھوپ آ رہی ہو اور ہم رضا کا سایہ کریں. اداکاروں وقت تو آ گیا مگر ہائے زینب کی غربت. زینب کے سر پہ مسلمانوں نے چادر کو نہ چھوڑا. اجرکم اللہ. زینب کی چادر مسلمان لے گئے. دو ہی تو سرمائے تھے زینب کے پاس, یا سر کی چادر یا 2 بیٹے. دونوں زینب نے حسین پہ قربان کر دیے. جانتے ہو یہ 2 بچے زینب کے ساتھ مدینے سے نہیں چلے تھے. جب شہزادی مکے آئی نا تو عبداللہ ابن جعفر دونوں بیٹوں کو لے آئے اور ایک جملہ تھا شہزادی آپ کے نانا کی حدیث ہے جب سفر پہ جاؤ تو صدقے کا سامان ساتھ لے کے جاؤ اور کبھی مصیبت پڑ جائے تو صدقہ کر دو. اے شہزادی اگر مولا حسین کے وقت آ جائے تو ایک اپنی جانب سے ایک میری جانب سے صدقہ کر دیجیے گا. اجرکم اللہ. بچوں کو ہمراہ کیا عزاداروں. لے آئی زینب اپنے بچوں کو کربلا میں. روایت کہتی ہے شب عاشور ہے, زینب دونوں بچوں کو بٹھائے بیٹھی ہے اور وہ محمد کو سامنے بٹھائے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہیں اے میرے شیروں تم جعفر طیار کے پوتے ہو, تم حیدر کرار کے نواسے ہو. کل یوں لڑنا کہ نانا و زادہ کی یاد آ جائے. اے میرے شیروں دیکھو اگر ہو سکے تو کل کسرے ساتھ کو مار دینا. اماں کیوں ان کا کسرے ساتھ مر گیا تو جنگ ختم ہو جائے گی, میرا بھائی حسین بچ جائے گا. اداکاروں زینب کو بہت حسرت تھی کہ حسین کو بچا لے. عجب تھا وہ منظر جب خاکے کربلا پہ زینب بھائیا کا لاشا چھوڑے طوبا کی طرف جا رہی تھی. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہے. آج رونے میں بخل مت کیجیے گا. آج ان بچوں کی شہادت ہے جن پہ ماں نہیں روئی. آج میری مائیں بہنیں تلاش کرے, کوئی آئے نہ آئے زینب ضرور آئے گی اور کہیے گا اے آقا زادی زینب آپ اپنے بچوں پہ نہ رو سکی, ہم غریبوں کے آنسو قبول کیجیے. اداکاروں بچوں کو آمادہ کیا. ایک اور وصیت کی اے اولو محمد اگر کل لڑتے لڑتے فرات کے کنارے پہنچ جاؤ تو اے بچوں خبردار پانی نہ پینا, ماموں کے بچے بہت پیاسے ہیں. اداکاروں صبح عاشور نمودار ہوئی. زینب نے اپنی قربانی کو سجایا. ظہر کا وقت تھا, بچوں کو حسین کے پاس بھیجا. اب جو حسین نے بچوں کو آتے دیکھا کہا اے ماموں حسین ہمیں رن کی اجازت دیجیے, ہمیں لرزے کی اجازت دیجیے. مقتل کا جملہ ہے حسین نے سر دبا دیکھا, بہت غور سے دیکھا. حسین رونے لگے. ارے کون سا بھائی ہے جو چاہے گا میری بہن کی گود اجڑ جائے. کہا اولو محمد میں اجازت نہیں دوں گا. بچوں کو پلٹا دیا. اداکاروں بچے کہتے ہیں ہم میں اتنی ضرورت نہ ہوئی کہ خیمے میں واپس چلے جائیں. دونوں بچے خاکے کربلا پہ بیٹھ گئے. وہاں زینب خیمے میں منقلب ہے. اے اماں فضا میرے بچوں کے لاشیں نہیں آئے. اے اماں میرے بچوں کے لاشیں نہیں آئے. اب جو درے خیمہ ہٹا کے دیکھا تو کیا دیکھا, دونوں بچے بیٹھے ہیں. جلال آ گیا ثانیہ زہرا کو. اے اولو محمد تم ابھی تک زندہ ہو, میں تمہارے لاشے کی منتظر ہوں. بچوں نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے. اے مادر گرامی ماموں حسین اجازت نہیں دیتے. فوراً سے عباس کو بلایا. اے عباس جاؤ حسین کو بلاؤ. اداکاروں اب جو حسین آئے زینب نے روتے روتے جملہ
جملہ کہا، اے ماں جائے حسین، میرے حق کا واسطہ میری قربانی کو قبول کرو، مجھے ماں زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ حضرکم اللہ، اداداروں اب جو جملے سنے، حسین نے کہا زینب اجازت ہے، بچوں کو سجایا گیا، بچوں کو سوایا گیا، ایک بچے کو حسین نے سوار کیا، ایک کو عباس نے سوار کیا۔ اداداروں اگر حسین کو ان بچوں سے محبت ہے تو عباس کی محبت بھی کم نہیں ہے۔ جائیے کربلا میں آج بھی جا کے پوچھئے، کربلا کے بہت بڑے عالم ہیں سید جلیل، وہ کہتے ہیں مجھے موقع ملا قبر عباس، اصل قبر عباس میں جانے کا، سرداب میں جانے کا، جب میں سرداب میں داخل ہوا میں نے زینب کے حال کا مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا، تو میں قبر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، زینب کا مرثیہ پڑھتا جا رہا تھا، کیا میرے دوست نے میرا شانہ ہلایا، اے سید جلیل کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کب ایک مرتبہ رک گیا، میں نے سنا مجھے آواز نہ آئی، تو میں نے پھر مرثیہ شروع کیا، کب ایک مرتبہ میں عباس کی قبر کے سامنے تھا اور وہ محمد کی شہادت کا مصرع آیا، تو میں نے سنا عباس کی قبر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرکم اللہ، عباس کی قبر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اداداروں یہ بچے عباس کو بھی بہت پیارے ہیں، حسین کو بھی بہت پیارے ہیں، آئے میدان میں اور محمد ہم زینب کے پیارے ہیں، ماں کے راز دلارے ہیں، جو ہے شہادت کا قرآن ہم اس کے پارے ہیں۔ اداداروں یہ بچے لڑتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، ایسا لڑے حیدر کرار کے نواسے، ایسا لڑے جعفر طیار کے پوتے کہ دوسرے ساتھ کو فرار کرنا پڑا۔ روایت کہتی ہے لڑتے لڑتے بچے فرات پہ پہنچے، 3 دن کے پیاسے بچے ٹھنڈے پانی کو دیکھا، جیسے ٹھنڈے پانی کو دیکھا ایک جملہ کہا، اے کاش سکینہ کی مشق لے آتے، سکینہ بہت پیاسی ہے، پانی نہ پیا۔ لڑتے لڑتے آگے بڑھے، اداداروں لڑتے جا رہے ہیں، یا وہ مرحلہ آیا 3 دن کے بھوکے بچے، 3 دن کے پیاسے بچے پودے شام میں گر گئے، ایک کے سینے پہ تیر لگا، ایک کے سر پہ گرز لگا، بچے نیچے گرے، گرتے گرتے کہا مامو حسین ہمارا سلام آخر۔ اداداروں بعد لاشیں ایسی ہیں، حسین ان پہ بہت جلدی آئے، ان میں ایک لاش اور محمد کی ہے، جیسے ہی سنا ایک جانب سے عباس ایک جانب سے حسین آئے، لاشیں کو اٹھا لیا، اپنی بہن کی خون آلود گوائی، اپنی بہن کی اجڑی ہوئی گود کو گود میں اٹھایا، خیموں میں لائے، جیسے ہی خیموں میں لاشیں آئے حسین نے محسوس کیا سب آ گئے، بچوں کی ماں نہیں ہے، اے اماں فضا زینب کو بلاؤ۔ اداداروں زینب کو لایا گیا، اب جو زینب آئی دونوں لاشوں کے درمیان سر کو سجدے میں رکھا، اے پروردگارا زینب کی قربانی قبول فرما لے۔ اداداروں ابھی آن میں جان باقی تھی، ایک جملہ کہا ہے اماں ہم سے راضی ہو، ہم فرات تک پہنچے تھے مگر پانی نہ پیا، جان نکل گئی، زینب نے بچے دے دیے۔ اداداروں آخری منزل لے لیجئے، عشرۂ محرم ہے، بچے جو اگلے برس ہم تو غمگے پھر سے رہے مرنا نصیب نہیں ہوگا۔ اداداروں یہ رونا، روایت کہتی ہے زینب کے بچے دنیا سے چلے گئے، شام غریبہ آ گئی، ہر شہید کے لاش میں اس کی بیوی موجود تھی، مقتل کہتا ہے 2 بچوں کی لاشیں تھی، جن پہ کوئی رونے والا نہ تھا۔ ارے زینب کہاں تھی؟ زینب بھائی حسین کے لاشیں پہ تھی، زینب بچوں کے لاشیں پہ لگ رہی، زینب منہ پہ آ گئی، زینب روتی رہی تو اکبر کو روتی رہی، زینب روئی تو عباس کو روئی اور محمد کو نہ روئی۔ اللہ دارو روایت کہتی ہے زینب شام آ گئی، شام میں زینب کو رہائی ملی، جب رہائی ملی سر آنے لگے، پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا، ام لباب آگے بڑھ گئی، دوسرا جو سر آیا اس سر پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے، ام پروا آگے بڑھی، اداداروں سر پہ سر آتے
रहे, बीवियां लेती रही। ज़ैनब ने बढ़ के हुसैन का सर ले लिया। शाम की औरतें कहती हैं हमने देखा दो नन्हे नन्हे सर हैं, एक गोशे में पड़े हैं। हमने कहा देखो कितने प्यारे बच्चे हैं, लगता है इनकी माँ शामे गरीबा में जल के मर गई। आओ हम इनका मातम करें। अदादारों ने सुनना था, पिज्जा से रहा न गया। अरे क्या कहती हो, ये कोई और नहीं मेरी शहजादी ज़ैनब के लाल है। अदादारों पिज्जा ने सरों को उठाया, ज़ैनब की बारगाह में आई। शहजादी ज़ैनब अपने बच्चों के सर कबूल करो। बीवी ने एक जुमला कहा, ए अम्मा पिज्जा मैं अली की बेटी हूँ, सदका करके वापस नहीं लूंगी। अदादारों बच्चों पे ज़ैनब न रोई। ज़ैनब से ढूंढ करने करबला आ गई, हर एक की कब्र पे गई, कौनो मोहम्मद की कब्र पे न गई। जब करबला से जा रही थी ना, रिवायत कहती है दो नन्ही नन्ही कब्रों पे निगाह पड़ गई। जैसे ही निगाह पड़ी ज़ैनब ने आंखों को बंद कर लिया और एक जुमला कहा, निदानो मोहम्मद माँ मदीने वापस जा रही है। बच्चों की कब्र पे ना गई, ज़ैनब मदीने आ गई, नाना के मजार पे आई, भाई को रोती रही बच्चों को ना रोई। अम्मा के मजार पे आई, बच्चों को ना रोई। भैया हुसैन के घर आ गई, बच्चों को ना रोई। या एक मर्तबा वो ज़ैनब जो करबला में बच्चों पे ना रोई, जो कूफे में बच्चों पे ना रोई, जो शाम में बच्चों पे ना रोई, जो मदीने में बच्चों पे ना रोई। एक मर्तबा अब्दुल्ला ने घर बुलावा भेजा। अब जो ज़ैनब घर की तरफ चली, अरे आखिर माँ थी, कब तक सब्र करती, अब तो घर की तरफ चली। रिवायत कहती है सहन में दो मसल्ले मुझे देखे, दो लड़के सीने से लगाए, और मोहम्मद माँ खाली गोद लिए मदीने आ गई। माँ जाए तो कहाँ जाए। बस जुमला कहूंगा, आप सबकी आंखों में आंसू हैं। परवरदिगारा ज़ैनब की बच्चों की गुर्बत का वास्ता साहिब-उज़्ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार हम उनके अंसार में शुमार फरमा, उनके दिल को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा, सबकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। ज़ैनब के बच्चों का वास्ता सबके दामन को गौहर हाजत से लबरेज़ फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब मोहम्मद व आलिहि